لرننگ کے عمل کو سمجھنے کا پروسیجر جو کہ چند بیسک جو ریسرچ شروع میں کی گئی ابتدا میں بیہیویئرزم کی کیٹیگری اور ڈومین کے انڈر، اور اس کے بعد گریجولی کوگنیٹیوزم، پھر اس کے بعد کنسٹرکٹیوزم کی طرف چلا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم یہ دیکھتے گئے کہ اس میں ایک کو کنسٹرکٹیوزم کی اپروچ بھی آنے لگی، ایک ایسی اپروچ جس کے تحت کہ اسٹوڈنٹس کو، لرنرز کو، ہیومن بینگز کو ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ان کی ایز انڈیویجولز ان کو یہ تمام تر صلاحیتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف فوکس ہونے لگا، اور پھر یہ دیکھا جانے لگا کہ انڈیویجول لیول سے کس طرح ان کی وہ صلاحیتیں کلیکٹیوزم کی طرف اور ایک سوسائٹیل فیکٹر کی طرف لیڈ کرتی ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ طرح کی کوگنیشن کے پروسیسز پروسیجرز کو، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کوگنیشن میں انفارمیشن پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے، انفارمیشن ریسیو کیسے کی جاتی ہے، ریٹینشن کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ چینجز کیوں کر رونما ہوتی ہیں، سچویٹڈ کوگنیشن کی کیا امپورٹنس ہے، اس کو سمجھا گیا، اور خاص طور پہ اس ریسرچ میں بہت ہمیں تیزی دیکھنے کو ملتی ہے اور ڈفرینٹ سمتیں دیکھنے کو ملتی ہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد میں، جبکہ سوسائٹی میں سرٹن ایسے چیلنجز سامنے آئے جس میں کہ کمپلیکس سچویشنز کو ہینڈل کرنے والے ہیومن بینگز کی ضرورت بھی پڑی، اور ان کی انتہائی انہیں اہمیت بھی دی گئی۔ اس وقت سرٹن کویسچنز جو کہ انڈر ڈسکشن آئے، جس پہ ڈیبیٹ ہوئی، وہ یہ تھے کہ کیا اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو وہ صلاحیتیں دے رہے ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم ان میں انفیوز کر سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، اور کیا بچے کے اندر یا کسی بھی لرنر یا ہیومن بینگ کے اندر سرٹن صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور وہ پرابیبلی ان ریویلڈ رہتی ہیں، اور اس کی کیسے ڈفرینٹ نیڈز جیسے جیسے پوری ہوتی جاتی ہیں تو ان میں وہ صلاحیتیں آشکارا ہوتی جاتی ہیں، جس کے تحت کہ ہیومنسٹک اپروچ میں نیڈس آف ہائرارکی آف نیڈس کا ایک کانسیپٹ جو ہم نے دیکھنے کو ملا میسلو کا، اور ان کے کام کے تحت پھر سیلف ایکچولائزیشن کی طرف گئے۔ اسی ڈیبیٹ کو لے کر کے جب کچھ اور اسکالرز آگے چلے اور اس ڈسکشن کی طرف، تو اس سے ملتی جلتی پیرلل بھی ریسرچ ہو رہی تھی اس ایرا میں، اور پھر ڈفرینٹ ریسرچز نے اس پریویس نالج کے اوپر بلڈ آن بھی کیا۔ سو ان اینی کیس جو ابتدائی ریسرچ ہوئی بیہیویئرزم یا کوگنیٹیوزم کے زمرے میں اور اس ڈومین کے اندر، اس پیرائی کے اندر، اسی کے اوپر لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکٹیوزم نے بلڈ آن کیا، دین لیٹر آن کو کنسٹرکٹیوزم کی اپروچ، جس میں کہ بہت سی فلوئڈٹی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ یہ فکسڈ سیلز نہیں ہیں، دے آر ناٹ انڈیویجول سیلز اپارٹ فرام ایچ ادر، رادر دا پکچر گیٹس کمپلیٹ جب ہم اس کے ڈفرینٹ پیسز کو اکٹھا رکھتے ہیں لائک پیسز آف جگسا پزل، اور تمام تر تصویر ہمارے سامنے خاکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی ریسرچ، اسی طرح کی تحقیق لرننگ سٹائلز کے نام سے بھی کی جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس لرننگ سٹائل کی تحقیق کو اور اس کی ریسرچ کو باقاعدہ طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں، کہ ابتدائی خاک کا ایک تصور، لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز پر توجہ دی ہے کہ کوئی ایک خاص طرح کا میٹیریل، کوئی ایک خاص طرح کی انفارمیشن یا لرننگ کا پروسیجر ایک پرٹیکولر ٹیچر سے سمجھنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس ٹیچر کا ایک اسپیسیفک سٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا ایسا جو کہ آپ کی پڑھنے کے سٹائل، جس طرح سے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے مطابقت نہیں رکھتا، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایک سبجیکٹ یا کوئی ایک میٹیریل جو آپ کے ایک کولیگ کے لیے، فرینڈ کے لیے، ایک اور لرنر کے لیے، کلاس فیلو کے لیے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹس واز ویری ایزی فار می، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو یوں چٹکی میں ہو جاتا ہے کانسیپٹ، سو از اٹ ریئلی لائک دیٹ فار یو، اور ڈو یو فائنڈ اٹ ریئلی اے اسٹرگلنگ اینڈ ہارڈ پیس آف ورک؟ کیا کبھی یہ بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا سیکھنے کی تمام تر صلاحیت نیچرل گاڈ گفٹڈ ایک ہمارے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے انسانوں میں، کچھ میں زیادہ کچھ میں کم، یا پھر یہ اس طرح سے بھی ہے کہ ہر انڈیویجول اپنے ایک اسپیسیفک پروسیجر کے تحت وہ دیکھتا ہے کہ انفارمیشن کو کانسنٹریٹ کیسے کرنا ہے، ریممبر کیسے کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے، اسٹورنگ کیسے کرنی ہے، تو اس کے اندر کوئی میکنزم لگا ہوتا ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی اس کا نقطہ آتا ہے کہ ہر انڈیویجول مختلف سٹائل سے لرن کرتا ہے۔ سو لرننگ سٹائلز آر ویری ڈفرینٹ فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ۔